صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب زباں پر محمد کا نام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا اللہم صلی علی محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد جب مدینے میں پہنچوں فضا گونجو تھے جب مدینے میں پہنچوں فضا گونجو تھے لوگ شہدائے خیر انام آ گیا لوگ شہدائے خیر انام آ گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں نے آپ سے حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے مخاطب ہونا ہے الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ کسی نئے بازار میں گرم کر کے نہیں بھڑکایا گیا بلکہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے آج میں نے جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے اور قیامت تک نہ کوئی آئے گا میرے جس عنوان پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی تو اس بات کو ہم شعروں میں تو سنتے ہیں اس شعر کو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں اس شعر کو جھوم جھوم کر سنتے ہیں
لیکن آج میں نے اس بات کو قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ خدا کی قسم جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب مل کر میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ یہ شعر پڑھیں۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ساتھ مل کر پڑھے۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ تو جب نے کہا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ارے آپ نے کہا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ایسے کیسے کہہ دیا؟ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو اگر ان سے پوچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور تو ہماری طرح کے بشر ہیں، حضور کے بھی تو ہاتھ، ہمارے بھی تو ہاتھ، حضور کی بھی تو آنکھیں، ہماری بھی تو آنکھیں، پیغام دینے کی رعایت ہے، پیغام دیا قبر میں چلے گئے، وہ تو بالکل ہماری طرح ہے۔ تو اگر ان سے دلیل پوچھے یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے نکالا تو کہتے ہیں قرآن سے نکالا۔ کون سی آیت سے نکالا؟ تو وہ اس آیت کو اپنا دلیل کے طور پر بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بالکل ساری توجہ یہاں پر رکھے تاکہ کسی ترجمانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر اللہ کی مہربانی ہوگی تو آپ کی بھاشا جو بھی ہو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور آج کا ماحول بھی ماشاءاللہ بالکل جوان ہے، محفل کا رنگ بھی جوان ہے، اور اگر اتفاق سے دیکھے تو یہ بولنے والا بھی جوان ہے۔ تو اب مجھے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اور آج میں نے اسی آیت کو خطبے میں پڑھی ہے، اور یہی آیت سے ثابت کرنا ہے کہ خدا کی قسم جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تو ان کی طرح ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے قرآن میں چاند کو کیا کہا یہ بتا دیں۔ اللہ نے قرآن میں چاند کو نور کہا، کیا کہا؟ نور کہا۔ آپ بھی ساتھ میں گئے تاکہ آپ کو عقیدہ یاد رہے۔ چاند کو کیا کہا؟ اور جب جبرائیل کی بات آئی تو جبرائیل کو کیا کہا؟ جبرائیل کو بھی نور کہا۔ اور جب اپنا تعارف کروایا تو کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ دونوں جہاں کا نور ہے۔ اب کسی مولوی کے پاس چلے جائے اور پوچھے اللہ کا نور اور چاند کا نور ایک ہے تو کیا کہے گا؟ ارے ارے کیسی بات کر رہے ہیں، کیا چاند کا نور اور اللہ کا نور ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ خالق کا نور ہے، یہ مخلوق کا نور ہے، وہ دینے والا کا نور ہے، یہ لینے والا کا نور ہے۔ کیا خالق کا نور اور مخلوق کا نور ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ تو اگر ان سے کہے کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ نور اور ہے اور یہ نور اور ہے، تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ نور اور ہے اور یہ نور اور ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ عقل کی کچھ چیز ہوتی ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عقل کی کچھ چیز ہوتی ہے۔ اگر حضور نے اپنے آپ کو بھی بشر کہا اور تجھ کو بھی بشر کہا تو یہ تو بشر ایک جو نہیں ہو سکتے۔ وہ بلندیوں کی انتہا ہے، تو بستیوں کی انتہا ہے۔ تو نمپلا میں کسی مسجد کا مقتدی ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ تو گناہگار ہے، وہ معصوم ہے، تو امتی ہے، وہ نبی ہے، تو اور ہے، وہ اور ہے۔ ارے تو کہتا ہے کہ تو ان کی طرح ہے، خدا کی قسم خدا کی ساری خدا اکٹھا کرو، میرے مصطفیٰ کی قدموں کے دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، میرے مصطفیٰ کی قدموں کے دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کہتے ہو ان کی طرح ہو، ان کی طرح ہو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ کے جیسا حسین کو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ کے جیسا حسین کو آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَارَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ارے مجھے تو لگتا ہے اللہ نے آپ کو مرضی سے پیدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ساتھ میں کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔
چاہتا ہوں, اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کہے کہ تم چھوٹے ہو تو پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بڑا اگر کسی چھوٹے سے کہے کہ تم بڑے ہو تو پھر وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑا ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں, سید محمد ہاشمی میاں صاحب کو لوگ پہلے ہاشمی اور سید محمد مدنی میاں صاحب کو لوگ پہلے مدنی کہتے تھے. جب حضور محدث اعظم ہند نے ان کی تعریف کر دی, صرف تعریف کر دی, تو ہاشمی نہیں بلکہ غازی ملت ہو گئے, اور مدنی نہیں بلکہ شیخ الاسلام ہو گئے, ایک مرتبہ درود پڑھ. تو یہاں پر آپ ایسے ہی دیکھیں کہ اللہ نے نہیں کہا کہ حضور آپ ان کی طرح کے بشر ہیں. اللہ نے کیا کہا, قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہہ دیں کہ آپ ان کی طرح کے بشر ہیں. جب کفار یہ رٹ لگا کر رکھے تھے کہ آپ ہماری طرح ہیں, تو اللہ نے فرما دیا آپ کہہ دیں کہ آپ ان کی طرح کے بشر ہیں. اب جو لوگ اس آیت کو اپنا دلیل کے طور پر بتاتے ہیں تو وہ یہاں تک ہی پڑھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, لیکن آگے کیا لکھا ہے وہ نہیں پڑھتے. آگے کیا لکھا ہے, یوحا الیہ, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, اے میرے حبیب کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. کیا تم پر وحی آتی ہے؟ اگر میرے حضور سورج کی طرف اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے, اگر میرے حضور چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, اگر میرے حضور گنگے سے سوال پوچھے تو گنگا جواب دے دے, اگر میرے حضور کسی اندھے کی آنکھ پر اپنا لوہا میں دہن ڈال دے تو وہ اندھا دیکھنے لگے, اگر میرے حضور درخت کو بلائے تو درخت قریب میں آ جائے, اگر میرے حضور کنکر کو حکم دے تو کنکر کلمہ ادا کر لے, اگر کھانے کی کمی ہو تو میرے حضور 4 لوگوں کے کھانے کو 1000 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, اگر پانی کی کمی ہو تو میرے حضور صرف ہاتھ اٹھائے تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے. تو اگر تم کہتے ہو کہ تم ان کی طرح ہو, اگر تم ان کی طرح ہو تو میرے حضور چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, اگر تم ان کی طرح ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ نا, اگر تم ان کی طرح ہو تو میرے حضور سورج کی طرف اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے, اگر تم ان کی طرح ہو تو سورج کو واپس لوٹا کر دکھاؤ نا, اگر تم ان کی طرح ہو تو میرے حضور گنگے سے سوال پوچھے تو گنگا جواب دے دے, اگر تم ان کی طرح ہو تو کسی گنگے سے بات کر کے دکھاؤ نا, اگر تم ان کی طرح ہو تو میرے حضور کسی اندھے کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ اندھا دیکھنے لگے, اگر تم ان کی طرح ہو تو کسی اندھے کو دکھاؤ نا. جب تم یہ دیکھ لو کہ تم یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کہنا, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے. اب آخری بات کہنا چاہتا ہوں, آخری بات یہ ہے, اگر درود پاک پڑھے گا, اب یہ دیکھیں کہ ہم کسی سے پوچھیں انسان کا مرتبہ کیا ہے, انسان کی عظمت کیا ہے, تو کیا جواب آئے گا, انسان اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوق سے افضل کون ہے, انسان ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ حضور بشر ہے اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے. حضور کو بشر تو مانتے ہیں آپ, حضور کو بشر ماننا بھی ضروری ہے, اور صرف بشر بھی نہیں بلکہ خیر البشر ہے. حضور خیر البشر ہے, حضور کو بشر بھی ماننا ضروری ہے اور نور بھی ماننا ضروری ہے. اب آپ کو پتا چل گیا ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں. ہم اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ حضور بھی بشر ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے امت ہے دنیا میں, کتنے امت آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, لیکن تمام امت سے افضل آپ افضل امت ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور افضل ہے, حضور نے افضل بنا دیا. اب جہاں میرے رسول وہاں مرتبہ, جہاں میرے رسول وہاں مقام, جہاں میرے رسول وہاں بلندی, جہاں میرے رسول وہاں عظمت. اب آپ دیکھیں جب میرے حضور صفا پہ ہے تو صفا افضل, مروہ پہ ہے تو مروہ افضل, بی بی حلیمہ کے گھر پہ ہے تو بی بی حلیمہ کا گھر افضل, غار سور پہ ہے تو غار سور افضل, غار ہیرا پہ ہے تو غار ہیرا افضل, مدینے میں ہے تو مدینہ افضل, مکے میں ہے تو مکہ افضل. صوفیہ فرماتے ہیں افضلیت نہ شہرت سے ملتی ہے, نہ دولت سے ملتی ہے, نہ قوت سے ملتی ہے, نہ رقم سے ملتی ہے, نہ طاقت سے ملتی ہے. افضلیت کس سے ملتی ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں افضلیت ملتی ہے تو مدینے والے کے قدم سے ملتی ہے, مدینے والے کے قدم سے ملتی ہے. اب شروع میں بتایا کہ حضور بشر ہے لیکن خیر البشر ہے. اس حوالے سے ایک شاعر وہ فرماتے ہیں کہ
میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ، جس جس کے لیے ہمارے نبی سب کچھ ہے وہ ساتھ مل کر پڑھے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں، سارے سننے کے ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، عظیم تر ہے، عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج کے دور میں نوجوانوں کا یہ علم کے لیے شوق بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کس چیز میں مصروف رہتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے لڑکے۔ اب ان کو میں نے دیکھا، جب بھی دیکھو علم دین کے پیچھے لگے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے بھی ہوں گے ان کی کلپس، کبھی نعت شریف، کبھی بیان، کبھی یہ، یعنی علم دین کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں ہمارے یہاں پر جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں، سب کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ جلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ایسا شوق، ذوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اب میں احمد رضا سے گزارش کروں گا، اور یہ جو سجایا بھی ہے نا، بہت زیادہ محنت ان دو لڑکوں نے کی، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ضروری ہے، آج بچوں کو بتانا چاہیے۔ ابھی یہ سجایا ہے تو بچے پوچھیں گے نہیں یہ کیوں سجایا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ دن ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ایسا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کل ہو سکے تو اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے گا، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے۔ تو احمد رضا صاحب آئیں گے اور وہ نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، ماوا کی آمد، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے
دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ مجتبی اہلا و سہلا مرحبا تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا مرسلی کے پیشوا اہلا و سہلا مرحبا پکارو یا رسول بولو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو دیوانوں جھوم کے بولو دیوانوں اونچا بولو ماوا کی آمد داتا کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ماوا کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا بے خود کیے دیتے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود دیتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجون ہے کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو
نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے. السلام علیکم.